عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جنت والے اور جہنم والے پہچانے جا چکے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ تو اس نے آگے سے عرض کی، تو پھر عمل کرنے والے عمل کیوں کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تقدیر کے متعلق ایک شخص نے، ایک صحابی نے پوچھا، تقدیر اللہ کے علم کا نام ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، حکم دیا لکھ۔ زمین و آسمان کی پیدائش سے ایک حدیث میں آتا ہے 2000 سال پہلے قلم نے سب کچھ لکھ دیا کہ اللہ نے کیا کیا پیدا کرنا ہے، کتنی عمریں ہوگی، کیسے وقت گزرے گا، اور انسان اور جنات میں سے کس نے جنت جانا ہے، کس نے جہنم جانا ہے۔ اللہ نے اپنے علم سے سارا لکھ دیا ہے۔ وہ لوح محفوظ میں موجود ہے۔ لوح محفوظ سے جو جو مخلوقات جیسے جیسے آ رہی ہے تو اس کی جو ڈیوٹیاں فرشتوں کو لگتی ہیں وہ علم ان کو دے دیا جاتا ہے کہ ان کو اس طرح کنٹرول کرنا ہے۔ فرشتے اسی حساب سے یہ نظام چلا رہے ہیں جس طرح حدیث میں موجود ہے۔ تو اب جو جنتی ہیں، جہنمی ہیں، سب لکھا جا چکا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بندے نے یہی پوچھا کہ جنت اور جہنم والے الگ ہو گئے؟ فرمایا ہاں، دونوں ممتاز ہیں۔ جو جنتی ہیں ان کا بھی علم ہے، جو جہنمی ہیں ان کا بھی رب کو علم ہے، فیصلے ہو چکے ہیں۔ تو اس نے آگے سے عرض کی کہ جب فیصلہ ہو گیا بندہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا تو پھر عمل کرنے کا کیا فائدہ؟ پھر بندہ عمل ہی نہ کرے۔ جدھر جانا تو ہے ہی ہے، اس میں تو تبدیلی نہیں ہو سکتی، تو پھر جب جانا ہی ہے تو پھر عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان وہی عمل کرتا ہے جس کے لیے پیدا کیا گیا، کہ جس کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا تو اللہ جنت والا راستہ اس کے لیے آسان کرتا ہے، تو وہ نیک اعمال کر رہا ہوتا ہے۔ جس کو اللہ نے جہنم کے لیے پیدا کیا، جو جہنم میں جائے گا تو وہ جہنم والے راستے پہ چل رہا ہے، نیک اعمال اس کے لیے مشکل ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بطور دلیل کے سورۃ اللیل آخری پارے کی آیتیں پڑھیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، کہ جو اللہ کے راستے میں عطا کرتا ہے، سچ بولتا ہے اور پرہیزگار ہے، اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کرتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو بخل کرتا ہے، بے پرواہی اختیار کرتا ہے اور نیکی کے کاموں کو جھٹلاتا ہے، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم مشکل کام اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں کہ جہنم کا راستہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو انسان آج اپنا اعمال دیکھے، عمل دیکھے، انسان خود پہچان لے گا کہ میں کن راستوں پہ جا رہا ہوں، جنت کی طرف جا رہا ہوں، جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ اللہ کا علم ہے، اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔ آج ہم اپنے علم پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ ہم جس بچے کی تربیت دیکھتے ہیں، کوئی رشتہ مانگنے آئے تو ہم کہہ دیتے ہیں یہ نہیں سدھر سکتا، نہیں اس کو نہیں دینا۔ حالانکہ ہو سکتا ہے وہ 100% ٹھیک ہو جائے، لیکن ہم اس کی 8 سالہ 10 سالہ زندگی کو دیکھ کر نچوڑ نکال لیتے ہیں کہ نہیں یہ پوری عمر ہی ایسا رہے گا۔ حالانکہ ہم نے اس کو بنایا نہیں، اس کو پیدا نہیں کیا، صرف چند روزہ اس کی زندگی کو دیکھ کر ہم فیصلہ کر دیتے ہیں۔ تو جس خالق کی کائنات نے خود پیدا کیا، پورا میٹیریل تیار کیا، چیز بنائی، اس کی عمر مقرر کی، تو وہ تو سب جانتا ہے کہ اس میں نے کون سا مادہ رکھا، یہ کس طرف جائے گا۔ تو اے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے علم سے سارا لکھ دیا۔ ہم مجبور نہیں ہیں، ہمیں اختیار دیا گیا ہے اچھے کاموں کا، برے کاموں کا۔ اچھائی اور برائی ہم اپنی مرضی سے کرتے ہیں، اپنے اختیار سے کرتے ہیں۔ جس طرح کوئی بندہ چوری کرنے جائے اور اس کی حرکات سے محسوس ہو، چاہے وہ چوری نہیں کر رہا لیکن دیکھنے والا دوسرے کو کہہ دیتا ہے یار یہ چوری کرنے جا رہا ہے، اس کے اندازے سے آگے جو کام ہوگا ہم پہلے کہہ دیتے ہیں کہ یہ غلط کام کرنے جا رہا ہے، شاید وہ نہ جا رہا ہو،
ہمارا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے جو ہمارے بعد والے کام ہیں پہلے لکھ دیا، وہ اللہ کا علم یقینی ہے، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا، جو لکھا گیا وہ ہو کے رہتا ہے۔ البتہ بعض اعمال ایسے ہیں کہ جن میں تبدیلی کی جاتی ہے، بعض اعمال ایسے ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ جو اللہ نے لوح محفوظ میں لکھ دیا، اس میں یہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ سسٹم باقی رکھا ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، جسے اللہ چاہے مٹا دیتا ہے، جسے اللہ چاہے باقی رکھتا ہے۔ تقدیر میں لکھا ہوا فائنل ہے، لیکن تبدیلی اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، وہ تبدیلی کر سکتا ہے۔ بعض احکامات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، انسان دعا کرتا ہے، رب تبدیل کر دیتا ہے، اللہ عمر بڑھا دیتا ہے، مصائب کو دور کر دیتا ہے۔ بعض ایسے اعمال ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ان میں اگر انبیاء بھی دعا کرتے تھے تو اللہ تبارک و تعالی منع کر دیتا تھا کہ اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہ فیصلہ اٹل ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ تو بعض اعمال ایسے ہیں، اسی وجہ سے بعض اللہ والے اللہ سے یہ دعا کرتے تھے رو رو کے کہ یا اللہ تو قادر مطلق ہے، اگر ہمیں جہنمی لکھا ہوا ہے تو تو قادر مطلق ہے، یا اللہ ہمیں معاف فرما کے جنتی لکھ دے۔ اللہ کے ہاں قادر مطلق ہے، وہ اللہ کے خوف سے ایسی دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں تو نہیں معلوم ہم نے کدھر جانا ہے۔ تو انسان اپنے اعمال کو دیکھ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان حل بتلا دیا کہ جن لوگوں کو اللہ نے جنت کے لیے پیدا کیا ہے ان کے لیے نیک اعمال آسان کر دیے، وہ نیک اعمال کر رہے ہیں۔ جن کو جہنم کے لیے پیدا کیا ان کے لیے برے راستے آسان کر دیے، وہ ان پہ چل رہے ہیں۔ تو انسان اپنا راستہ دیکھے، اگر جنت والا ہے اکثر اعمال وہ نیکی کے کرتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر جہنم کے راستے پہ چل رہا ہے تو اپنے آپ کو زبردستی روکے، اللہ سے دعائیں بھی مانگے کہ یا اللہ یہ میں غلط کام کر رہا ہوں، یا اللہ میں کمزور ہوں، نہیں رک سکتا، تو ہی میری مدد فرما، ان برے کاموں سے میری جان چھڑا۔ آج ہم خود نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ سے دعا نہیں کرتے، پھر ہم راستہ بدل دیتے ہیں۔ سب سے بہترین عمل یہ ہوتا ہے نیک بننے کا کہ انسان اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں گناہ گار ہوں، کمزور ہوں، مجھ سے یہ گناہ نہیں چھوٹتے، کوشش کرتا ہوں نہیں چھوٹتے، یا اللہ تو ہی مدد فرما کے مجھے نیک بنا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایسی مدد فرماتا ہے کہ گناہوں کے راستے ہی بند فرما دیتا ہے۔ مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب اللہ سے مانگتا رہے تو کم از کم میدان حشر میں عذر تو پیش کرے گا، یا اللہ میں کمزور تھا، تجھ سے مانگتا رہا کہ تو مدد کر، تو مدد کرتا تو میں گناہ نہ کرتا، میں تو تجھ سے مانگتا رہا کہ یا اللہ میں کمزور ہوں، گناہ ہوتے ہیں، تو مجھے بچا۔ تو اللہ بچائے گا انسان کے پاس، لیکن ہم اللہ سے مانگتے نہیں ہیں۔ تو اپنا راستہ ہم دیکھ لیں، اگر جنت والا ہے، نیک اعمال کی اللہ توفیق دے رہا ہے تو انسان شکر کرے، شکر سے اللہ مزید اضافہ کرے گا۔ برے اعمال ہیں تو انسان توبہ کرے، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔